جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محسن انسانیت، میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق یہ ہر انسان کرتا ہے، ہر مسلمان کرتا ہے، نہ صرف مسلمان کرتا ہے بلکہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں وہ تمام انسان، کیونکہ وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اور آج بھی تمام انسان کسی نہ کسی درجے میں ان کو رحمت للعالمین مانتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر کسی نے اسٹڈی کیا ہے، میں یہ غیر مسلموں کے متعلق بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی مانتے ہیں کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عادل تھے، انصاف کرنے والے تھے، آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، آپ کے اندر بے شمار خوبیاں تھیں، آپ واقعی سچ میں حقیقت کے اندر رحمت للعالمین بن کر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان تو پھر اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر عشق کرتا ہے کہ ان کے لیے اگر اس کی لاکھوں کروڑوں ارباں جانیں بھی قربان کرنی پڑیں تو یہ ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن میں یہ خیال اور یہ گمان نہیں آتا کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ہمیں اپنے حبیب، اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں عشق ہے۔ اس عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہم اس پروگرام کے اندر تفصیل سے بیان کریں گے، کیونکہ یہ عید میلاد النبی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہ بھی ایک پروگرام، اور اس کے اندر ہم تفصیل سے ان کی سیرت کے پہلوؤں کے اوپر غور کریں گے، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں مفتی سید عاشق حسین صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ اسید الرحمن سعید صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر علامہ اشفاق حیدر جعفری صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے ہدیہ نعت کے لیے حافظ مبین اختر سے درخواست کروں گا کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں، پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے،
اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اور گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ مبین اختر، بہت خوبصورت الفاظ کے اندر آپ نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ میں سب سے پہلے مصطفیٰ صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور میں جاننا چاہوں گا بیسک انڈرسٹینڈنگ اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ کن الفاظ کے اندر عشق رسول کو بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، گلشن قرآن کے ان خوبصورت پھولوں کی جو معانی و مطالب کی دنیا ہے، جی اس سے پہلے کہ ہم اس میں جائیں، میں لازم سمجھتا ہوں کہ میں ارسلان صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے سچ ٹیلی ویژن کی سکرین کو پیغام پاکستان بصورت پیغام محبت رسول کا ایک شاہکار بنایا ہے، اور انہوں نے اس سچ نیوز کی سکرین کو انٹرفیت اور انٹرافیت کے حوالے سے ایک بہترین اس کا مرکز اور محور بنایا ہے، اور میری دعا ہے رب کائنات سے کہ سچ ٹیلی ویژن کے آنر علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کو رب کائنات مزید صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے، تاکہ یہ جہاں جہان کی خبریں دینے والا ایک نیوز چینل ہے، وہاں یہ اللہ اور اس کے رسول کی خبریں بھی دینے میں کسی سے پیچھے نہیں۔ بہت شکریہ۔ اور جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی، تو رب کائنات نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، کل محبوب تو میرے بندوں کو کہہ دے، میں نہیں کہتا تو کہہ دے، کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں اور میں ان سے محبت کروں، تو پھر اس کا سرمایہ اور اس کا وسیلہ اور اس کا ذریعہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اے حبیب، یہ تیری زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا لے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح تو سوتا ہے اس طرح سوئیں، جس طرح تو جاگتا ہے اس طرح جاگیں، جس طرح تو بولتا ہے اس طرح بولیں، جس طرح محبوب تو چلتا ہے اس طرح چلیں۔ اے حبیب، تیرے طرز زندگی کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مجھے بڑی خوش نصیبی ہے میری کہ میں پاکستان کے اس ممتاز عالم دین کے ساتھ آج ناظرین سے مخاطب ہوں جو اتحاد امت کے حوالے سے پاکستان میں ان بڑے ناموں میں سے ایک نام رکھتے ہیں، علامہ سید الرحمان صاحب، اور بڑے باپ کے بڑے بیٹے جنہوں نے اپنی عمر
نبی پاک علیہ السلام کی امت میں وحدت اور پیار کا رشتہ قائم کرنے میں علامہ مشتاق حسین جعفری صاحب نے بسر کی اور پھر اپنے بیٹے کو بھی اس طرح پہ گامزن کر دیا. تو رب کائنات نے فرمایا محبوب جب یہ تیرے غلام بن جائیں گے تو پھر ان کو مقام یہ ملے گا کہ میں خدا ان سے پیار کرنے لگ پڑوں گا. غلامی رسول کو ذرا بیان فرمائیں. غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے نہیں، غلامی رسول اپنے کردار سے. جب کردار سے ہم جیسے اللہ کے نبی نے زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں ایک منشور حیات دیا ہے، اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں نا ناظرین، تو پھر یہ کما حق و غلامی ہے. اور زبان سے تو ہم دعوے کرتے رہیں اور عمل ہم غیروں کے اپناتے رہیں اور کہیں جی ہم بڑے عاشق رسول ہیں، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اپنے آپ کو اس دنیا سے دور رکھنے والی بات ہے جس کو حقیقی غلامی کہتے ہیں. حقیقی غلامی کہتے ہیں. میں علامہ سعید الرحمان صاحب کے پاس جاؤں گا. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور وہ محبت کون سے والی، عملی محبت ہے یا ہم لفاظیت میں بھی بہت زیادہ آج کل کے دور کے اندر بڑھ چکے ہیں. ہم زبان سے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیان کرتے ہیں لیکن ان باتوں کو اپنے عمل میں نہیں لاتے، پریکٹیکل میں نہیں لاتے. تو دونوں باتیں جو ہیں وہ کہاں کہاں سٹینڈ کرتی ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالیے، اور فضائل کے اوپر بھی. جی ارسلان صاحب، میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ آج کے مبارک دن کے اندر آپ نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی پیاری محفل سجائی ہوئی ہے. اور میرے انتہائی مکرم محترم بھائی بھی ہیں، محسن بھی ہیں، مفتی عاشق حسین صاحب وہ تشریف فرما ہیں. دیکھیں حقیقی معنوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام کی جو روح ہے وہ ہے ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبت ہوگی تو سارا کچھ ہوگا. اگر محبت رسول ہی نہیں ہے تو آپ مسلمان ہی نہیں. محبت کے جو تقاضے ہیں، محبت کا سب سے جو اہم تقاضا جو قرآن پاک نے پیش کیا ہے، جیسے ہی مفتی صاحب فرما رہے تھے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، وہ محبت ہے اتباع، وہ محبت ہے اطاعت، سبحان اللہ. وہ محبت ہے اپنے عمل کے اندر لانا، اپنے عمل کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. اور حضور کی جو اطاعت اور اتباع ہے، اس کو کہا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ حقیقت میں تو اللہ کی اطاعت ہے. سبحان اللہ. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہاں پر تو ایک قدم آگے چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بارگاہ رسالت میں تو اس ماحول میں بھی کہہ دیا گیا آواز بلند نہیں کرنی. ہمیں تو یہی چیز بتائی گئی ہے. تو محبت ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ اتباع ہے، وہ اطاعت ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت نے عملی طور پر اس چیز کو پیش کیا ہے. اور آج میرے اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم عمل والی زندگی کے اوپر آئیں تاکہ محبت جو ہے وہ مزید گہری ہو. ہم صرف لفاظیت سے باہر ہمیں نکلنا ہوگا. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں بتلائے ہیں ان سے ہم بہت دور ہیں. لیکن جب کبھی ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم نے محبت بھرے الفاظ بیان کرنے ہیں، ان کی عملی زندگی سے دور ہم ضرور ہیں، لیکن محبت بھرے الفاظ جب بیان کرنے ہیں تو اس میں ہم بہت آگے ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی، میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضور نبی رحمہ بیان فرما رہے ہیں اور ایک شخص سن رہا ہے، غیر مسلم ہے. جیسے ہی وہ سنتا ہے کہ جناب مل کے بیٹھ کے کھانے، جو یہ سنت جو ہے اس میں بڑی برکات ہیں، وہ غیر مسلم ہے. گھر جا کے اپنی بیوی سے کہتا ہے آج ہم نے اکٹھے مل کے کھانا کھانا ہے. وہ کہتی نہیں آج نہیں کل کھائیں گے. کہتا نہیں آج ہی کھانا ہے. آخر ہوا کیا؟ وہ کہتی ہے اچھا آج رہنے دو کل کھائیں گے. اس نے کہا وجہ تو بتاؤ. اس نے کہا میں نے اس میں زہر ملایا ہوا ہے. فوراً بھاگ کے آیا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا. یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. اگر آپ کی ایک بات یہ جو آج میں نے سنی ہے، میں نے اس پر عمل کیا، مجھے زندگی مل گئی ہے. اگر ایک عمل سے زندگی مل جاتی ہے تو ذرا اندازہ کیجئے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ایک ایک سنت پہ عمل کریں گے. اور حضور نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منا. جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ میری امت سے باہر ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر امید شہید. جب فساد ہوں گے، جب فتنے ہوں گے، میری سنت کو دیکھو، مجھے دیکھو، اپنے حضور کو ہی فالو کرنا. میں علامہ اشفاق صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. علامہ صاحب آپ فرمائیے گا سر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل محبت اور عشق آج مجھے کس انداز سے کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے میں سارے عالم اسلام کو سچ ٹی وی چینل کے توسط سے رسول اللہ کے میلاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سچ ٹی وی چینل کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حسین میلاد کو منعقد کیا تاکہ عالم اسلام تک سارے عالم اسلام کے علماء کی طرف سے ایک محبت بھرا پیغام ملے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جہاں رسول اللہ کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو یاد رکھیے کہ رسول اللہ کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجی گئی۔ رحمت ہے یعنی ہمارے لیے محبت کا باعث رسول اللہ کی ذات بن کر آئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے عالم اسلام کو جہاں ہم نے تبریک پیش کرنی، وہاں پر اپنے آپ کو سب سے پہلے تبریک پیش کریں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح کا رسول عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا رسول عطا کیا ہے کہ اگر آدم اسے دیکھیں تو دم بخود ہو جائیں اور انہیں وجہ وجود سجود سمجھ میں آ جائے۔ اگر نوح دیکھیں تو وہ اپنی کشتی کا لنگر توڑ دیں، موسیٰ اگر دیکھیں تو وہ ارینی کہنا چھوڑ دیں، سلیمان اگر دیکھیں تو وہ بساط لپیٹ کر رکھ دیں، خضر اگر دیکھیں تو وہ آب حیات کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیں، یوسف اگر دیکھیں تو وہ آئینہ دیکھنا چھوڑ دیں۔ تو ایسا رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن جہاں پر اس رسول کو اللہ نے اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں، اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ پورے کا پورا قرآن اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں نازل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ سن کر تیری زبان سے اے افصح العرب، لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا۔ یعنی خدا بھی لطف لیتا تھا کہ میرا حبیب میرے ہی کلام کو کس انداز سے پیش کرتا ہے۔ تو جس رسول کو اللہ نے اتنے فضائل عطا کیے، تو وہاں پر اللہ نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے حبیب کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ یہ مراد نہیں کہ صرف رسول اللہ کے فضائل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رسول اللہ کی زندگی، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا کفار سے، مشرکین سے، ہر طبقے سے، ہر مذہب کے لوگوں سے تعلق رکھنا اور ان سے برخورد کرنا، ان سے ارتباط رکھنا، یہ ہمارے لیے سب بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں مصطفی آپ سے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے مختلف حیثیتوں کو بیان کیا علامہ اشفاق صاحب نے، آپ بھی ان حیثیتوں کے اندر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے ظاہر ہے اس سے ہمیں رستہ بھی ملتا ہے اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی بھی ملتی ہے۔ تو آج ہم اس رہنمائی کو لینے میں کیوں ہم سے پشت جو ہے وہ چیزوں کو ڈال دیتے ہیں، کیوں رہنمائی نہیں لے پا رہے؟ ریزن کیا؟ ایک بریک لیتے ہیں، میں ساتھ ہوئی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ مصطفی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہر پہلو کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، امت کے لیے رہنمائی ہے، لیکن کیا وجہ ہو گئی کہ آج امت اس رہنمائی کو لینے سے قاصر ہے؟ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے علماء ذویل احتشام نے بھی ناظرین کی توجہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی طرف دلائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا عملی پہلو جو کمزور ہے نا جی، اس کی وجہ معاشیات اور مسائل ہیں، اور ان مسائل میں گھرے ہوئے انسان نے اپنی اصل جو اس کی منزل تھی، جو مقصود تھا، جو توجہ تھی، اسے توجہ ہٹا لی، اور ہم اس منشور حیات کو، اس دستور حیات کو بھول بیٹھے، جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں،
یہ ٹوٹا ہوا تارا پھر کئی ماہ کا عمل نہ بن جائے. اگر ہم اس میری سیرت سنیں، اگر ہماری معیشت ہمارا مسئلہ ہے Yeah. تو کیا معیشت سے رہنمائی، معیشت کے متعلق رہنمائی ہمیں اسلام سے نہیں اسلام ملتی؟ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی؟ پھر ہمیں نماز پڑھنے سے، اگر ہم معاشی طور پر کمزور بھی ہیں، ہمیں نماز پڑھنے سے تو نہیں روکتے. میں بالکل آسان صاحب تعلیمات کی کمی کا میں بالکل مسئلہ. عرض کروں گا کہ جب تک ہم IMF کے غلام ہیں نا جی، جب تک ہم سود کے اس سود کے چنگل میں جکڑے ہوئے ہیں نا جی، تب تک ہم اسی طرح پریشانیوں کا شکار رہیں گے. زندگی منتشر رہے گی. اگر ہم اسلامی تعلیمات کو، اللہ کے رسول کے دیے ہوئے دستور کو اپنا لیں تو یقین جانیے ہم جیسی قوم کو نہیں. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. دنیا کی امامت کے لیے یہ 3 چیزیں: سچ بولیں، عدل کریں اور جرت کے ساتھ حق پہ ڈٹ جائیں، شجاعت، ڈٹ جائیں. یہ 3 وصف علامہ سید الرحمان صاحب جب انسان کے اندر، مومن کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر وہ منصب امامت پہ فائز ہو جاتا ہے. میرے رسول کا بچپن بے مثال، میرے پاک نبی کی جوانی بے میں مثال. ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اماں حلیمہ کی گود میں ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ چل رہے ہیں. دودھ پیا ایک سائڈ سے پیا، پھر اجتماعی کاموں میں حصہ لیا. کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ چھوٹے سے ہیں، آپ اجتماعی کاموں کے اندر حصہ لے رہے ہیں. سفر میں صحابہ کے شرم و ساتھ، حیا، بچے ہیں، شرم و حیا پھر بھی غالب ہے آپ کے اوپر. آپ کے چچا نے آپ کا تہمت اتار دیا تھا، آپ بے ہوش ہو گئے کہ نہیں نہیں یہ کام نہ کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ہمارے لیے جو ہے وہ رہنمائی، ایک آئیڈیل رہنمائی ملتی نبی ہے. کریم علیہ السلام حالت سفر میں جب اجتماعی کھانا پکانے کی نوبت آتی ہے تو اللہ کے رسول میرے ذمہ کیا کام کرتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ہماری کیا ضرورت کہ آپ کے ذمہ آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم پکا کر آپ کے آگے رکھیں. تو لیکن آپ لکڑیاں چننے چلے گئے. میں نہیں کھاؤں گا، میں اس میں اپنا کردار ادا کروں گا. اور ناظرین، میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کام جو تھا وہ لکڑیوں کو چن کر اکٹھا کرنا، پھر اس گٹھے کو اٹھا کر لانا، یہ کام آپ نے ذمہ لیا اور فرمایا ہاں اب میں تمہارے ساتھ حقدار ہوں. تو یہ ہے پریکٹیکل زندگی، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا. اس میں بات اپنی علامہ صاحب کی طرف ریفر کرتا ہوں. علامہ اقبال کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اچھا، حضرت نے فرمایا معیشت کے اعتبار سے کہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا دھیان جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کے لیے ہمیشہ کوشش کی. اور اگر حضرت خدیجہ کا کہ تاجر کے طور پر جانا پڑتا، سامان لے کے جانا پڑتا، تو یہ بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور بھی پہلو ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کی فروخت کا معاملات بھی کیا کرتے تھے. تو یہ پہلو بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. آج یہ رزق کے معاملے میں اگر ہم انفرادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور ان کی محنت کو اپنا آئیڈیل بنا لیں تو ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے مجھ سے؟ بالکل ارسان بھائی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا فرما دے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. سبحان اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا رزق حلال کھانا شروع کر دو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. واہ 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 واہ. رزق حلال کھانا شروع کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، ارسلان بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہا گیا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ موت کے بعد قبر اور حشر تک جو ہے عملی نمونہ آپ کو ٹھہرایا جا رہا ہے. یعنی کہ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے بیت اللہ سے لے کے بیت الخلاء تک، صبح سے شام تک، سر سے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک، ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے، ایسا کوئی وقت نہیں ہے. حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہ آج نیو ورلڈ آرڈر بن چکا، اپنی اپنی سرحدیں ہیں اور ان کی حفاظت کا معاملہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دفاعی حکمت عملی بھی ہمیں ملتی ہے. بے شک. اور وہ ایسی بہترین حکمت عملی ہے کہ اگر ان کو آج کے دور میں بھی اڈاپٹ کیا جائے تو ہمیں اس سے فیض مل سکتا ہے. دیکھیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں دنیا کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو کہہ سکے یار میں نے فلاں موقع پہ میں رہنمائی لینی چاہتا ہوں اور مجھے وہاں سے رہنمائی نہیں مل سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ذات کے بارے میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جناب، ہماری صرف معاملات معاشی نہیں ہیں، معاشی معاملات ہوں، دفاعی معاملات ہوں، تجارتی کوئی بھی مسئلہ ہمارا ہو تو ہمیں
وہیں دیکھنا ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف۔ آپ کے ہزاروں ایسے معجزات ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے، میں نے آج بھی ایک جگہ پہ عرض کیا، دنیا میں جتنے پیغمبر آتے ہیں، نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، جب وہ آتے ہیں ان کا ذکر، ان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ ہی ہیں، آپ نے کہا کہ آدم بین الماء و تین تھے، میں اس وقت بھی پیغمبر تھا، دعائے ابراہیم دیکھ لو، نبی مسیحا کو، یہ تمام چیزوں کو دیکھ لو، تورات و انجیل میں پہلے سے ذکر ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ آنے والے ہیں، اور آخر میں اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی ہوں گے، تو آخر وہ بھی تو نظام مصطفیٰ کے لیے جدوجہد کریں گے۔ آج اگر ہم امن چاہتے ہیں، اگر آج ہم سکون چاہتے ہیں، اگر آج ہم اپنے معاشی مسائل کا حل چاہتے ہیں، ہم خوشیاں چاہتے ہیں، بیماریوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں اس میں علامہ اشفاق صاحب آپ کی طرف جانا چاہوں گا۔ میں مدینہ کی ریاست کے متعلق پڑھ رہا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت، اور پھر اسلام کی بات ہوئی اور پھر اسلام کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام جب شروع ہوا، تو مدینہ کے اندر چاروں طرف سے خطرات تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نہ کثرت تعداد سے جو ہے وہ گھبرائے، نہ وسائل کی کمی سے گھبرائے، بلکہ ایمان کی طاقت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہ صرف موٹیویٹ کیا، ان کو تیار کیا، ان کی مہارت، تربیت اور مہارت، یہ تمام پہلوؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کی رہنمائی فرمائی اس وقت۔ آج کے اس جدید دور کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، گستاخانہ خاکوں کا معاملے کو اٹھا کر دیکھیں، اور ہمارے اپنے مسائل ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، IMF کے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، ہمیں مجبوراً مغرب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، ان سے چیزیں لینی پڑتی ہیں ہمیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس جدید دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی کیسے مل سکتی ہے؟ ہمیں رہنمائی ان جدید دور کے جدید تقاضوں کو سامنے رکھیں، اور اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ یہ گستاخانہ خاکوں کی مدد سے جو ہے وہ ہمارے جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس بات کو ایکسپلین کیا، اور قبلہ مفتی عاشق نقوی صاحب نے بھی اور قبلہ نے بھی بڑے ہی خوبصورت انداز سے اپنے مدعا کو بیان کیا۔ آپ نے جو سوال کیا، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی ذات 1400 سال پہلے جب آپ تشریف لائے ہیں تو عرب کی سرزمین میں آ کر رسول اللہ نے ہر اعتبار سے ہمیں عملی نمونہ بن کے دکھایا کہ ہم رسول اللہ کے ہر طریقے زندگی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر اقتصاد کا معاملہ ہے تو رسول اللہ نے اقتصادی معاملات، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ دوسروں کی مدد کر کے، چاہے وہ مخفی انداز میں محنت کر کے، چاہے وہ امیر المومنین ہوں، آپ دیکھیں کہ وہ ایک وقت میں باغ میں جا کر مزدوری بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف آ کر غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ یعنی ہر میدان میں ہر طرح سے انہوں نے ہمارے لیے، چاہے وہ اقتصادی معاملہ ہو، چاہے وہ معاشرتی معاملہ ہو، چاہے وہ معاشی معاملہ ہو، ہر طرح سے ہمیں انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح کر سکیں۔ تو آج کے دور میں بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے، چاہے آپ نے جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے اس چیز کی طرف متوجہ کیا کہ چاہے وہ معاشی معاملے ہیں، آج کے دور میں سب سے زیادہ چیز یہی دیکھی جاتی ہے کہ معاشی معاملات میں ہم گرفتار ہیں، ان معاملات کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں۔ تو وہ بہترین راستہ، میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں جو چیز حضرت لقمان کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کچھ کی، تو نصیحتوں میں سے 4 انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یا بنیا انی خدمت 400 نبی واخذت من کلامہم 4 کلمات، کہ میں نے 400 انبیاء کی خدمت کی۔ کیونکہ بس ایک جملے میں کہوں کہ پہلے دور میں کوئی علاقے کے لیے، کوئی محلے کے لیے، کوئی ایک منطقے کے لیے نبی ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ کی ذات عالمین کے لیے ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی کہ وَإِذَا كُنْتَ عَلَى الْمَائِدَةِ فَاحْفَظْ حَلْقِكَ، کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو۔ رزق حلال تلاش کرنے کا مقصد رسول اللہ نے واضح کیا اور بتایا کہ اگر ایک شخص لقمہ حرام کھاتا ہے تو جب تک لقمہ حرام اس کے شکم میں باقی رہے گا تو اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہیں۔ بالکل، یعنی ہر چیز کا نقطہ مرکز رزق حلال ہے۔ رزق حلال ہے، بالکل۔ اگر ایک شخص 40 دن تک رزق حلال کھاتا ہے، خداوند عالم اس کی زبان سے ہر دعا کو قبول کرتا ہے، سبحان اللہ، یعنی مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے۔ دعویٰ بن جاتا ہے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے کہ دعا کی قبولیت کی ضمانت کیا ہے؟ فرمایا رزق حلال۔
سبحان اللہ. یعنی اگر ہم بہت اچھے الفاظ کے اندر آپ نے جو ہے اس ساری بات کو گفتگو کو جو ہے وہ سمیٹا ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو مفتی صاحب میں آپ سے بڑا ایک سادہ سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں. بریک سے واپس آؤں گا تو آپ نے اس چیز کا جواب دینا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتا ہوں. اس محبت کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ صرف نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, عملی طور پر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آنا, رزق حلال کی تلاش, یہ محبت ہے یا محبت کچھ اور بھی ہے؟ اس کو بیان کرنا. آپ نے ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ساتھ رہیے. جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے. جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. حضرت یہ فرمائیے گا کہ عشق رسول میں کرنا چاہتا ہوں وہ کیسے ہوگا؟ وہ یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور یہ دیگر چیزیں ان کو اپنے عمل میں لے آنا, یہ عشق رسول ہے؟ تسبیحات کرتے رہنا, درود پاک کا پڑھنا, یہ عشق رسول ہے؟ عشق رسول کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ ارسلان صاحب, میں آپ کے توسط سے سچ ٹی وی کو دیکھنے والے ان خوش نصیب ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عشق رسول سیرت رسول ہے. سبحان اللہ. اگر سیرت رسول کو ہم نے نہیں اپنایا تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمارا دعویٰ بیکار ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی, یا رسول اللہ میں کامل ایمان کا مالک بننا چاہتا ہوں جس میں آپ کا عشق بھی ہو, آپ کی محبت بھی ہو. تو اب میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ ونفسہ والناس اجمعین, کہ جب تک عمر کوئی بھی مجھ کو اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے, اپنے عزیز و اقارب سے, اپنے سارے جہان کے ساتھ ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں بنا لیتا, تب تک وہ میرا سچا عاشق بھی کوئی نہیں اور اس کا ایمان بھی کامل کوئی نہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم مر مٹنے کا جذبہ پیدا کر لیں گے تو پھر حضور کی طرز زندگی کو بھی ہم اپنا لیں گے. جب حضور کے طرز زندگی کو ہم اپنا لیں گے تو پھر وہ مقام آ جائے گا, کو بنیادی طور پر مقام آ جائے گا جو اقبال نے کہا تھا نا جی, کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, پھر یہ کائنات اس میں محمد سے روشن ہو جائے گی. حضرت نے فرمایا کہ رزق حلال جو ہے اس کا متلاشی رہنا, اس کو کرنا, اس کے لیے کوشش کرنا اور اس کو کھانا, یہ بنیاد ہے, بنیادی طور پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی بھی اور پھر سارے اعمال کی قبولیت کی یہ شرط ہے. اس کے علاوہ اگر آپ عشق رسول کو بیان کرنا چاہیں, آپ اگر یہ اپنے تجربے سے, اپنے اسلاف کے تجربے سے, یہ صحابہ کرام کے تجربے سے, کہ مختلف صحابہ کے مختلف واقعات ہیں. ایک صحابی کے متعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دعا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا ایک حصہ جو ہے دعا کا وہ مجھ پر درود بھیج کر کیا کرو. انہوں نے کہا اگر اس سے زیادہ کروں ان کا تو تمہیں اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور پھر وہ آدھے پہ آئے, پھر وہ 3/4 پہ آئے, پھر وہ سارا حصہ جو ہے وہ دعا کا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اللہ رب العزت ان کی تمام حاجتیں, تمام ضرورتیں اس سے پوری کیا کرتا تھا. تو آپ کوئی ایک ناظرین کے لیے جو ہے وہ ایک مثال پیش کرنا چاہیں کہ عشق رسول بنیادی طور پر اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ارسلان بھائی, دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ بستیوں کے لیے, شہروں کے لیے نبی بن کے آئے ہیں. یہ آپ ہی ہیں کہ جو آفاقی پیغمبر ہیں, وما ارسلناک الا کافۃ للناس, ساری انسانیت کے لیے ہیں. تو پھر ہم یہ جو عشق کا یہ جو ہمارا زاویہ ہے, ہمارا دائرہ ہے, اتنا چھوٹا کیوں ہے کہ ہم نے صرف اور صرف نماز کو عشق سمجھ لیا ہے, ہم نے صرف اور صرف جناب صدقہ زکوٰۃ کو ہی ہم نے جناب عشق سمجھ لیا ہے. اگر پیغمبر آفاقی ہے تو پھر یاد رکھیں اس کی تعلیمات بھی آفاقی ہوں گی اور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں. دیکھیں اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا تھا,
اپنی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، اپنے نہیں غلاموں وہ کے ساتھ آپ کی سلوک، بات ٹھیک ہے، وہ الگ میں چیز ہے۔ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں عشق کرنا چاہتا ہوں، میں محبت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں کیسے آگے بڑھوں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ آج میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی ضرورت ہے اپنے رویوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں سمجھتا ہوں تعلیمات جو ہیں، اتنا وسیع سینہ ہے کہ جناب اگر مسجد نبوی کے اندر ایک شخص پیشاب کر دیتا ہے تو وہ تلوار نکالی جاتی ہے کہ اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں مہما چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ جب وہ بولو برات سے فارغ ہو گیا، اس کو بلا کے کہا یہ ایسی پاکیزہ جگہ ہیں، اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا وہ یہ انداز دے کے وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ ایک مہمان ٹھہرا ہوا ہے جناب، وہ یہودی ہے، یہاں سے چلا گیا، رات اس کا پیٹ خراب ہو گیا جناب، وہ بولو برات اس نے کر دیا، بھاگ گیا، اپنی زرہ بھول گیا۔ جب وہ زرہ لینے کے لیے آیا ہے، ڈر رہا ہے، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ اس بستر کو صاف کر رہے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ ایسا اخلاق، ایسا آپ کا ظرف، یہ ظرف ہے آپ کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں، میں ایک واقعہ بڑا اہم سمجھتا ہوں، جب فتح مکہ ہوا، اور رحمت کے حوالے سے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور رب فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ کو رحیم بنایا گیا۔ آپ بڑے وسیع قلب ہیں، آپ بڑے وسیع ظرف ہیں، بڑا اعتدال ہے آپ کی، بڑی نرمی اور شفقت ہے آپ کے اندازے۔ دیکھیں میں اس بات کو کہ جب ہمارے پاس قوت اور طاقت نہیں نہ ہوتی تو ہم بڑے رام دل ہوتے ہیں، جب اقتدار، جب دولت، جب حکومت آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے رحم دل ہیں۔ جب حضور فتح مکہ کے موقع پہ آتے ہیں تو حضرت عثمان بن جو ابی طلحہ ہیں، ان کے پاس جو چابیاں تھیں، جب آپ آئے تھے انہوں نے چابیاں نہیں دی تھیں، تو حضرت عباس کہتے ہیں چابیاں لے لو کلید بردار سے۔ تو حضور نبی پاک نے دو باتیں فرمائی، پہلے فرمایا جو ان سے چابیاں لے گا وہ ظالم ہوگا، اور اس سے کہا یہ صرف چابی ہم آپ کو نہیں دیتے بلکہ ہمیشہ آپ کے خاندان میں چلے گی۔ اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ سب کو یہ معافی کا اعلان کر دیا۔ بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ علامہ صاحب وقت کم ہے، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک پہلو کی طرف آپ بھی اشارہ فرمائیں کہ معاشرہ، ہمارے معاشرے کے اندر اختلافات بلا وجہ جنم لے لیتے ہیں، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جو اتحاد کا پہلو نکلتا ہے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ یہ بہت سی خوبصورت سوال آپ نے کیا۔ اتحاد کا سب سے جو نقطہ مرکز ہے اسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، ہاں جی، جو مدینہ میں تشریف فرما تھے انہیں انصار کہا جاتا تھا، انہوں نے نصرت کی تھی۔ تو رسول اللہ نے کیا کیا، ہر مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا اور ان میں ایک بھائی چارے کا ایک رشتہ قائم کر دیا، اور اس وقت ارشاد فرمایا کہ ان ربکم واحد و اباکم واحد کلکم آدم و آدم من تراب، سبحان اللہ، کہ تمہارا رب ایک ہے، و اباکم واحد، تمہارا باپ حضرت آدم ایک ہے، کلکم آدم و آدم من تراب، کہ تم سب آدم کی ہی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے تھے۔ تو رسول اللہ نے ایسا رشتہ بنا دیا کہ کوئی توڑ نہ سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج کے اس دور میں سب ایک ہی دریا کی موجیں ہیں اور سب ایک ہی لشکر کے فوجیں ہیں، ہم سب ایک ہی چمن کے پھول ہیں، اور کیوں نہ ہو سب عاشق رسول ہیں۔ بے شک، کوئی شک۔ تو رسول اللہ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا کر ہمیں یہ درس دیا۔ قرآن نے بھی بتا دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مفتی صاحب جانتے ہیں کہ مومن کا لفظ ایمان سے نکلا ہے، ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے، یعنی مومن مسلمان کو ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کو دوسرے سے خطرہ نظر آئے تو سمجھے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جو مواخات مدینہ میں ہمیں یہ درس دیا کہ مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں، جیسا کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اس وقت ہفتہ وحدت قرار دیا، عشق رسول قرار دیا، اور ہم سب مسالک اسے ہفتہ وحدت کا نام بھی دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب رسول اللہ کی اس یاد کو زندہ کرنا ہے کہ جس کا نام مواخات مدینہ تھا، کہ ہم سب پہلے بھی متحد تھے، اگر کوئی کمی کاستی رہ گئی ہے ہم اس کو پس پش ڈالتے ہوئے ہم اتحاد کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سچ ٹی وی چینل کی طرف سے آج علماء کا یہ گلدستہ موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اتحاد چاہتے ہیں۔ بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ آپ کو تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے محسن انسانیت کے عنوان سے آج ہمارا یہ پروگرام دیکھا۔ میں یہاں لاہور اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
जमाल हस्ती हयात उसकी बशर नहीं अजमत बशर है मेरा पैगंबर